الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے ہمیں، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ مزید برائے کرم ہوا قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہمیں یہاں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم توحید سیریز کی 33rd لیکچر کو سمجھیں گے، جس کی ٹاپک ہے اللہ کی عبادت اور مخلوق کی پرستش کا فرق۔ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی پرستش میں فرق کیا ہے اس کو سمجھیں گے ہم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اب یہ ہم کیا کیسا کہہ رہے ہیں، ایکسٹرنلی کہہ رہے، ہمارا دل بھی یہی گواہی دے رہا ہے یا نہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ ٹاپک کس کے لیے؟ مسلمان، ہمارے لیے، یہ نان مسلم کے لیے نہیں ہے، مطلب نہ منافق کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن دل سے کر رہا ہے یا نہیں، وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اور مخلوق کی پرستش یا مخلوق کی پرستش کر رہا ہے، یعنی کہ ایسا سوچ رہا ہے کہ میں اس سے پل رہا ہوں یا کوئی مجھ سے پل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں کیا وعدہ لیا ہے، ہم سے سب سے وعدہ لیا ہے کہ کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اور جیسے کہ اگر ہم یہ ایگزامپل کے لیے ہم کسی سے لون لیتے تو ہم شیورٹی کے طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تو ہمارے پاس اللہ نے شیورٹی کے لیے ایک چیز رکھی ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ گھر ہے، وہ دل ہے۔ تو اس دل میں تصدیق ہونا ہے اللہ مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر ہم ایسا چل رہے ہیں، ہم ایسا مان رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا ہماری فکر ہے، ہمارا انٹینشن ہے، ہماری نیت ہے، تو ہم صحیح ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور مخلوق نہیں ہے، یہ سوچنا، یہ ہر ٹائم ہماری فکر ہونا ضروری ہے ایک مسلمان کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اب بتاتے ہیں ہمیں کہ ایک نیت کی امپورٹنس کیا ہے، اور ایک نیت کس کو کہتے ہیں، اس کا ہمارے دین میں ہمارے لیے، مسلمان کے لیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اپنی تصویر کبیر ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کی امپورٹنس کیوں ہے۔ اب دیکھیں، نیت، موٹیو یا پھر انٹینشن یا مقصد، مشن، یہ ایک ہر انسان کا کچھ نہ کچھ مشن رہتا۔ اب ہم بچوں کو اسکول کو بھیجاتے، کیا انٹینشن ہے ہمارا، کیا موٹیو ہے؟ وہاں سے بچے ہمارے کچھ سیکھے، کچھ بنے، وہ ٹاپ کرے، وہ سیکنڈری ہے، لیکن میجرلی جو پرائمری ہمارا مقصد کیا ہے کہ بچے وہاں سے کچھ سیکھے۔ تو ہر جگہ سے اگر ہم کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، اگر ہم کوکنگ کلاسز لے رہے تو ہمارا موٹیو کیا ہے؟ ہم یہ چیز سیکھ جانا، اچھا سیکھے یا برے، لیکن سیکھ جانا۔ تو ہر چیز میں ہمارا ایک موٹیو ہے، ایک مقصد ہے، ایک انٹینشن ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا یہاں پر بھیجے جانا، دنیا میں بھیجے جانے کا بھی مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ مخلوق پہ احسان کر رہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ احسان کر رہے ہیں ہمیں پیدا کر کے۔ اب یہاں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، ہر چیز میں پہچاننا ہے ہم۔ اگر ہم ٹاپ کر رہے، فار ایگزامپل ہم نے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام میں ٹاپ کیا، یا ہم کسی چیز میں بھی ٹاپ کر رہے، اب یہ نہیں سوچنا، اب سب لوگ آ کے آبویسلی ہمیں مبارکباد دیتے، کانگریچولیٹ کرتے، بہت سارے چیزاں کرتے، تم کتنی محنت کرے۔ تو اب ہمارے دل میں یہ کیسا خیال رہنا کہ میں تو محنت کرا، لیکن اس کی کامیابی کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں۔ اب اگر ہم بزنس اچھا کر رہے تو ہم یہ سوچنا کہ اس کا پورا کریڈٹ کس کو ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی چیز کریں گے اس میں محنت نہیں کریں گے کیونکہ اللہ ہی مالک ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ترقی دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں محنت بھی کرنا ہے، ہمیں سیکھنا بھی ہے، لیکن جب کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کچھ انسان سے بڑھ کے نہیں سمجھ لینا، ہاں آئی ایم کیپیبل آف دس، دوسرے لوگ نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ تو اگر ہماری نیت، اگر ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں، تو ہمارا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جو نیت ہے صحیح ہے،
اگر ہم ایسی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا ہمارا موٹو کچھ اور ہے کہ لوگ ہماری تعریف کرنا یا کوئی ہماری بڑائی کرنا، ایسا اگر ہمارے دل میں ہے تو یہاں پہ کیا ہے، ہماری نیت اچھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور خود کی پرستش کرانا یا پھر دوسروں کی پرستش کرنا، یعنی کہ دوسروں کو کچھ سمجھنا، دوسروں کو یہ سوچنا کہ اگر وہ سو اینڈ سو بندہ یا پھر کچھ غلط بھی کر رہا اس کو بولیں گے، اگر وہ غلط کر رہا نہیں، اگر میرا نقصان ہو جائے گا سوچ رہے تو بھی غلط ہے۔ ہر فائدے نقصان کا، ہر بینیفٹ کا، ہر نقصان کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں سوچنا ہے، تو اگر ہم ایسا سوچ رہے تو وہ بھی ہمارے لیے برا ہے۔ جیسے کہ اب ایک مسلمان کیا کرتا، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، کلمہ بھی پڑھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، ذکر بھی کرتا، اب یہ سارے چیزیں ہمیں کیا کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو ہمارا انٹینشن، ہماری نیت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اب ہم اگر نماز پڑھ رہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے، لیکن اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے، ایک دم بڑی بڑی جو ہے آیتیں پڑھ رہے، بڑے بڑے سجدے کر رہے، ہماری نیت کیا ہو رہی، کوئی ہمیں دیکھے تو وہاں پہ کیا ہو گیا، ہماری نیت کیا ہو گئی، خراب ہو گئی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے طویل سجدے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے سورے پڑھ رہے، آیتیں پڑھ رہے، دیٹ از گڈ۔ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو ہمارے لیے کیا ہے، وہ 1 روپے بھی دینا بہت بڑی بات ہے۔ نہیں لوگ ہماری تعریف کرنا کہ دیکھو یہ سو اینڈ سو بندہ اتنے خیرات کرتا ہے، ایسا کرتا، تو پھر وہاں بھی ہمارا نیت انٹینشن کیا ہے، خراب ہے۔ تو بیسیکلی ہماری ہر چیز میں نیت کا ہونا، ایک موٹیو کا ہونا، ایک انٹینشن کا ہونا، ایک مقصد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ اور میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ سب جو میرے پاس ہے وہ صرف اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر ہم سوچیں ہم یہ چیز کے قابل کیوں بنے، ہم نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ کوالیفیکیشن حاصل کی، یہ بزنس میں سکسیس حاصل کی، یا کچھ بھی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ، اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آیا میرے کو، یہ میری پاس اللہ کی امانت ہے، اور ایک دن کیا ہے، چلے بھی جائیں گی۔ تو میرے کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں یہ کرا بول کے، لیکن اب ہم یہ سوچتے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے نیتوں کو جانتا، ہمارے دلوں کو جانتا۔ تو دل میں ہمیشہ یہی خیال ہونا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دولت عطا کی، پھر اس کے بعد جو ہے اتنا سارا کنگڈم عطا کیا، لیکن فرعون کا کیا ہوا، دھیرے 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 اس کو کیسا خود کو اپنے آپ کو کیا ہوا، مالک سمجھ بیٹھا، اور کیا چاہا کہ لوگ اس کی کیا کرے، پرستش کرے، لوگ اس کی نعوذ باللہ عبادت کرے، تو اس کو ایسا ہو گیا۔ حالانکہ فرعون جو ہے خاندانی کوئی وہ امپائر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وتھ ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دی، لیکن اس کے دماغ میں، لوگوں میں اس کو کیا ہوا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میری بڑائی ہو۔ تو ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ ایسا ہم سوچ لینا، اگر ہم کچھ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانے، ہمیں جانے، ہمیں جیسے ہمارے بارے میں بات کرے، ارے وہ ہمیشہ ہمارے بارے میں اچھی بات کرے، ہماری تعریف کرے، ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن ہمیشہ ہمارا انٹینشن اللہ کو راضی کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسے بتاتے، اب دیکھیے اب جو ہے، اب اللہ تعالیٰ، اب جو ہے اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم سمجھیں گے کہ اب کیسا ہم جو ہے پرستش کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گیدڑ، ایک جیکل سمجھیے، اب وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے کیا ہوا، ایک بہت پرانا جو ہے، یہ پرانا واقعہ ہے، تو پرانے زمانے میں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ پوٹس وغیرہ کلر ہوتے تھے، تو کوئی بھی کلرفل چیز سمجھیے، کوئی بھی کلرفل تھنگ، اب اس میں کیا ہوا، وہ گیدڑ گر گیا، وہ جیکل گر گیا۔ کیسے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کلر اتنا اچھا نہیں رہتا، اتنا برائٹ نہیں رہتا، اتنا انہیں دیکھنے میں اتنا خوبصورت اٹریکٹیو بھی نہیں رہتا، لیکن ونس جب وہ اس میں گر جاتا تو وہ ایک دم کلرفل ہو جاتا، اس کے پاس کئی سارے کلرس آ جاتے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جب دیکھتا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا، ارے میرے پاس اتنے سارے کلرس آ گئے، میں کتنا خوبصورت ہو گیا، میں کتنا اٹریکٹیو ہو گیا، تو اپنے آپ کو انہیں کچھ سمجھنے لگ جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو کتنا اچھا سمجھتا کہ میں فرشتوں سے بھی بہتر ہوں، ملائک سے بھی بہتر ہوں، فرشتے نے ملائک سے بھی، میں حورے سے بھی بہتر ہوں، میں اپنے آپ کو حوروں سے کمپیئر کر دیتا۔ پھر اس کے بعد سوچتا ہونے کی یہ جو بھی جھاڑ، جو بھی خوبصورت
پرندے ہیں، جو بھی خوبصورت چیز ہے اس سے میں بہتر ہوں. حالانکہ وہ بائی مسٹیکلی وہ پاٹ کے اندر گرا، وہ کلرفل تھنگ کے اندر گرا، اور بائی مسٹیکلی وہ اتنا کلرفل ہو گیا. حالانکہ اس کو بھی اس کی حقیقت پتا ہے کہ وہ ایک گیدڑ ہے، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا. پھر اس کے بعد اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے جنگل کا شیر کون ہے؟ ٹائیگر ہی ہوتا. تو اب انہیں جو ہے جب جنگل میں گیا تو لوگ اس کو کیا سمجھے؟ ارے یہ کچھ عجیب سی چیز ہے، یہ کچھ یونیک چیز ہے. اور انہیں اپنی تعریف کرا، اپنی بڑائی کرا، تو لوگ کیا سمجھنے لگے؟ ارے سچ میں جو ہے کنگ ہوں گا، اپنے جنگل کا یہ کنگ ہوں گا، بلکہ اس کی پرستش کرے، اس کی جو ہے تعریف کرے، اس کی بڑائی کرے. پھر اس ایٹ دی اینڈ ہمیں بھی پتا ہے کہ کون ہے جنگل کا شیر. شیر ہی جنگل کا راجا ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ جو واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اب ٹائم پیریڈ کے لیے ہم چھوٹے موٹے چیزوں کے لیے، چھوٹی موٹی تعریف کے لیے ایسا سوچ لیتے کہ ہم کچھ ہے، یا اپنے آپ کی بڑائی چاہتے، لیکن مالک تو اللہ ہی ہے. اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے کہ وہ بائی مسٹیکلی وہ کلرفل تھنگ میں گر گیا اور اس نے کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیلنٹ ہمیں دیا ہے، تو وہ اللہ کی کیا ہے؟ امانتیں ہیں. تو اس کو اپنے آپ پہ سوار کر کے ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، نہ اپنی بڑائی کرنا، کیونکہ الٹیمیٹلی اللہ ہی مالک ہے. سورہ سبا آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے کہہ دو جن سے تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو کہ ان کو بلاؤ، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے کہ تم ان سے کہہ دو. جو لوگ کیا کہتے؟ اب دل میں چھپا ہوا جو شرک ہے، جس میں دل میں جس کو ہم نے معبود بنایا ہے، ان سے کہہ دو کہ تم جن کو مالک سمجھتے ہو تو ان کا کنٹریبیوشن کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے؟ اور نہ ان میں ان کی شریک ہے، اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے. تو اب دیکھیں 3 پیرامیٹرز بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا جس کو ہم نے دل میں معبود بنا لیا ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہم پل رہے ہیں یا ہم کسی کو پال رہے ہیں، تو کیا وہ مالک ہے؟ اب یہ فرسٹ پیرامیٹر ہے، کیا وہ مالک ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ کیا اس کا کچھ بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ اگزامپل کے طور پہ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں، اس کی کوئی پارٹنرشپ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے نوز باللہ کسی نے پارٹنرشپ نہیں کی، نہ اللہ تعالیٰ کو مالک بنانے میں کسی کا کنٹریبیوشن ہے. پھر تھرڈ تھنگ کیا ہے؟ مددگار. اللہ تعالیٰ کسی کی مدد لے رہا ہے اپنے آپ کو مالک بنانے میں؟ نوز باللہ نہیں. اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ خود سے مالک ہے، اللہ تعالیٰ الون، ہی از دا الون. اور اللہ تعالیٰ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب ہر چیز کا مالک میں ہوں، جس کو تم مالک سمجھ رہے ہو، اس کا زمین اور آسمان میں کیا زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز بنانے میں اس کا کچھ کنٹریبیوشن ہے، پھر تم اس چیز کو کیوں مالک سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو طلب کرنا. اگر ہم سوچ رہے کہ آگے کا کیسا ہوگا، ہمارا رزق کم ہے، ہمارا ایسا ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارا ان کا، تو اللہ سے مدد کرنا. بٹ ہم کیا سمجھتے؟ ہم پہلے پوری جگہ کوشش کر لیتے جس کو ہم سمجھتے کہ ہم ان سے ہیلپ لے سکتے. پھر الٹیمیٹلی جب ہم ان سب کے پاس جانے کے بعد ہمارا کچھ بھی کام نہیں بنتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمت للعالمین ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر رکھتا. لیکن ہم کیا کرتے؟ پہلے دوسرے راستے اپناتے، پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کو رکھتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے، ایز اے مسلم ہمیں سب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اس میں جو کامیابی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے نہیں جاتے، پہلے ہم ہمارے سورسز کے پاس جاتے، پھر وہاں سے ہمیں کامیابی نہیں ملی، کچھ بھی ہیلپ نہیں ملی، تو اللہ کے پاس آتے. تو جب بھی ہم ایسا سوچے، ہماری ایسی نیت ہو کہ لوگوں کے وجہ سے ہم کامیاب ہیں یا لوگوں کی وجہ سے میں کچھ کر سکتا ہوں، تو کیا کرنا؟ امیڈیٹ جو ہے اپنے دل میں جیسا خیال آتا کہ توبہ کر لینا. کیونکہ اللہ اور ہمارے بیچ میں صرف توبہ، جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی یاد نہیں رکھتا. وہ بندہ میرے کو ایسا بولا یا میرے سے اب آ کے مدد لیا، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. بس توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شخص کو پھر وہ مدد بھی کرتا، اسے کامیاب بھی عطا کرتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے ہر چیز میں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہے، ہمارے شارق کے کتنے قریب ہے، ہمیں ہر چیز پتا ہے. لیکن پھر بھی
ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نیت میں ہمارے وہ ہو جاتا، مسٹیک ہو جاتی کہ ہم یہ سوچتے کہ ان سے ان سے، لیکن ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر نقصان اور فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے۔ اگر ہم نیچر میں دیکھیے، آپ زمین اور آسمان، اپنا زمین اور آسمان کا کچھ بھی سورس ہے، اپنا زمین کو دیکھتے نہ وہ کچھ کھاتا، نہ آسمان کو دیکھتے نہ وہ کچھ پیتا، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، پھر بھی ان لوگوں کی گروتھ، ان لوگوں کا ہر چیز جو ہے سب برابر ہے۔ اب آپ دیکھیے بڑے بڑے جھاڑ رہتے، جیسے کہ کوکونٹ کا جھاڑ ہے، کئی سارے بہت بڑے بڑے جھاڑ رہتے، اتنی محنت سے۔ اب ایک دیکھیے آپ ناریل کے جھاڑ کو، ناریل کتنی مشکل سے نکالتے، لیکن اب اس کا سورس، اب ہم کبھی سوچے کہ اس کو کس طریقے سے کھانا پہنچتا ہوگا، پانی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی پال رہا ہے۔ ہر چیز کو، زمین کے اندر کئی سارے مخلوق ہے، کئی سارے اینیملس ہیں جو ہمیں پتا بھی نہیں ہے، وہ بھی پل رہے ہیں۔ اب سن دیکھیے آپ، ڈیلی نکلتا اور صبح کے وقت نکلتا، اس کا ایک مقرر وقت ہے اس کے آنے اور جانے کا، اسی طریقے سے ایک چاند کا بھی مقرر وقت ہے آنے اور جانے کا۔ کبھی ہم اس کے اوپر سوچے کہ اس کا کھانا کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ تو ہم ایسا سوچنا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے چل رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی بنا رہا ہے، ہر چیز بانٹنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کا جو بھی سولوشن ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہر چیز چھوڑ دیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اب اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، ہمیں محنت بھی کرنا ہے، لیکن یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا انٹینشن رہنا، یہ ہماری نیت رہنا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے، یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات میں ہر ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ اب ہم سوچ لینا ہم کسے محتاج سمجھ رہے، اب ہمیں شیطان بھی بھٹکاتا، شیطان کے فرینڈز بھی ہے کئی سارے، تو وہ سارے بھٹکاتے ہم نے کچھ، جیسے کہ پیسہ نہیں ہے تو کیسا، یہ نہیں ہے تو کیسا، وہ کیسا نہیں آگے کا، تو یہ کیا ہے، شیطان کے فرینڈس ہے یہ۔ تو شیطان یا پھر ہم دوسرے چیزوں کو ہم اس کے محتاج ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے پاس اتنی سارے خزانے ہیں کہ وہ اگر سب کو بانٹے بھی، بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا انلمیٹڈ ہے، وہ انفینائٹ ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج بنو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق بھی اللہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ میری محتاجگی پسند کرو، مجھ سے مدد طلب کرو، میں تعریف کے لائق ہوں، اور اگر میری تعریف نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فنا بھی کر سکتے اور دوسری نئی مخلوق پیدا کر سکتے جو اچھی ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر اتنے سالوں سے لوگ پیدا ہو رہے، مخلوق پیدا ہی ہو رہی، ہر نبی کے دور میں الگ الگ انسان پیدا ہوئے، الگ الگ مخلوق پیدا ہوئی، تو ہم اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔